محمود غزنوی کا نام تو آج کے دور میں لگ بھگ سبھی لوگوں نے سنا ہی ہوگا، کیونکہ دوستو محمود غزنوی اتہاس کا وہ حکمران ہے کہ جس کی موت کو تو آج لگ بھگ سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے نام کے چرچے آج بھی انڈیا، پاکستان اور افغانستان جیسے دیشوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ وہی محمود غزنوی کہ جس نے آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے ہمارے دیش بھارت پر 1، 2 یا 3 نہیں بلکہ لگاتار 17 حملے کیے تھے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ محمود غزنوی کو ان سارے ہی حملوں میں کامیابی ملی تھی۔ نہ صرف کامیابی بلکہ وہ سب کچھ ملا تھا کہ جو محمود غزنوی کی دلی خواہش تھی، اور ان سبھی حملوں میں سے بھی وہ حملہ کہ جو محمود غزنوی نے گجرات میں موجود سومناتھ کے مندر پر کیا تھا سب سے زیادہ مشہور ہے، اور شاید اسی حملے کی وجہ سے ہی آج بھی محمود غزنوی پوری دنیا میں حد سے زیادہ مشہور ہے۔ دوستو محمود غزنوی کون تھا، کہاں سے تھا، کس دور میں تھا، اور آخر محمود غزنوی نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری تھی، یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر محمود غزنوی سے جڑی سومناتھ کے مندر کی اس کہانی کی سچائی کیا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ نہ صرف محمود غزنوی کی زندگی کے بالکل آخری پلوں کے بارے میں جانیں گے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو افغانستان میں موجود محمود غزنوی کی قبر سے جڑے ایک ایسی راز کے بارے میں بتائیں گے کہ جسے سن کر آپ لوگ ضرور حیران ہو جائیں گے۔ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ محمود غزنوی کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے لگ بھگ 1100 سال پہلے، کہ جب آج کے دور کے ایران، افغانستان، پاکستان اور ازبکستان جیسے دیشوں پر ایک مسلم سلطنت قائم تھی، جس سلطنت کو سامانید سلطنت کے نام سے جانا جاتا تھا۔ دوستو جب یہ سلطنت اپنے آخری دنوں میں کمزور ہونا شروع ہوئی تو اس کے لگ بھگ سارے ہی گورنروں نے اپنی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس سلطنت کا ایک گورنر کہ جس کا نام سبکتگین تھا اور جس کے انڈر میں غزنی کا علاقہ آیا کرتا تھا، اس نے بھی یہ حالت دیکھ کر اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، اور اس طرح سے سبکتگین نام کے اس عام گورنر نے اپنی ایک چھوٹی سی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو آگے چل کر پورے اتہاس میں غزنوی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ اور یہی وہ سبکتگین تھا کہ جس کے بیٹے کو آج پوری دنیا محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو جس دور میں سبکتگین نے غزنی سلطنت کی گدی سنبھالی تھی، اس دور میں محمود غزنوی کی عمر بہت کم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سبکتگین نے شروع سے ہی اپنے بیٹے کی جنگی تربیت پر فوکس کیا، کیونکہ سبکتگین چاہتا تھا کہ جس چھوٹی سی سلطنت کی میں نے بنیاد رکھی ہے، اس سلطنت کو میرا بیٹا اپنی محنت اور ہوشیاری کے بلبوتے پر اتنی اونچائیوں تک لے کر جائے کہ آنے والے دور میں میری سلطنت اتہاس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو جائے۔ اور یقیناً محمود غزنوی بھی اپنے والد یعنی فادر کی امیدوں پر کھرا اترنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اتہاس کار لکھتے ہیں کہ 20 سال کی عمر ہونے تک محمود غزنوی اتنا زیادہ قابل ہو چکا تھا کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا فوجی بھی اس سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ تاریخ پنجاب میں تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ محمود غزنوی جنگ میں جن ہتھیاروں کو استعمال کیا کرتا تھا، ان ہتھیاروں کو کوئی دوسرا عام فوجی استعمال نہیں کر پاتا تھا، کیونکہ وہ ہتھیار حد سے زیادہ بھاری ہوا کرتے تھے۔ دوستو اب دھیرے دھیرے محمود غزنوی نے اپنے فادر کے ساتھ لگ بھگ سبھی جنگوں میں شامل ہونا بھی شروع کر دیا تھا، لیکن دوستو محمود غزنوی کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس وقت ہوا کہ جب سبکتگین نے اپنے پڑوسی راجا کی سلطنت پر حملہ کیا، اور یہ پڑوسی راجا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے دیش بھارت کا راجا تھا، جس کو آج کے دور میں ہم سب لوگ جے پال کے نام سے جانتے ہیں۔ سبکتگین کے حملے کے جواب میں جے پال بھی ایک بڑی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ دونوں فوجوں میں بڑی زبردست جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں محمود غزنوی نے بھی اپنے آپ کو ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن دوستو جے پال کی فوج کے ساتھ سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ جس علاقے میں یہ جنگ لڑی جا رہی تھی وہ حد سے زیادہ ٹھنڈا علاقہ تھا، اور جے پال کی فوج میں زیادہ تر سینک ایسے تھے کہ جو ٹھنڈ برداشت کرنے کی قابلیت نہیں رکھا کرتے تھے۔
جس کی وجہ سے جے پال کی فوج محمود غزنوی کی فوج کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹک سکی اور مجبوراً جے پال کو سبکتگین سے یہ درخواست کرنا پڑی کہ آپ 10 لاکھ درہم کے بدلے ہم لوگوں سے صلح کر لیجئے۔ سبکتگین اس بات پر فوراً راضی ہو گیا، لیکن اس کا بیٹا محمود غزنوی یہ صلح کرنے کے لیے کسی بھی حال میں تیار نہیں تھا۔ سبکتگین بھی اپنے بیٹے کے انکار کرنے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا تھا، لیکن اسی بیچ میں اچانک سے جے پال کی فوج کا ایک ایلچی آیا اور اس نے سبکتگین کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً یہ صلح کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، کیونکہ راجپوتوں کے یہاں یہ رسم ہے کہ جب بھی ان کے سامنے ایسے حالات آتے ہیں تو وہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کرنے کے بعد خود میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کود جاتے ہیں، اور ایسی صورت میں ان کے سامنے کسی کے لیے بھی ٹکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سبکتگین فوراً یہ صلح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور دوسری طرف راجہ جے پال بھی اپنے ساتھ سبکتگین کے کچھ سپاہیوں کو لے کر اپنی سلطنت کے ایک شہر یعنی لاہور کی طرف واپس آ گیا، تاکہ ان سپاہیوں کے ہاتھ اس رقم کو سبکتگین تک پہنچا سکے کہ جس کے بدلے میں سبکتگین صلح کرنے کے لیے راضی ہوا تھا۔ لیکن دوستو، لاہور پہنچتے ہی راجہ جے پال نے فوراً ان سبھی سپاہیوں کو قید کر دیا اور ایک بار پھر سے سبکتگین سے جنگ کرنے کے لیے نئی طریقے سے تیاری کرنے لگا، اور قسمت سے اس بار جے پال اپنے ساتھ دلی، اجمیر جیسی ہندوستان کی اور سلطنتوں کی فوج کو بھی اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے اب جے پال کی فوج لگ بھگ 1 لاکھ کا آنکڑا پار کر چکی تھی۔ جب یہ فوج سبکتگین کے مقابلے کے لیے پہنچی تو سبکتگین کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سبکتگین کے پاس تو اس 1 لاکھ کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت چھوٹی سی فوج تھی۔ اسی لیے سبکتگین نے بڑا لمبا سوچ وچار کرنے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ایک نیا پلان بنایا، اور اس نے اپنی پوری فوج کو کئی حصوں میں بانٹ دیا، اور اس کے بعد جے پال کی بڑی فوج میں صرف ان جگہوں کو تلاش کرا کہ جو سب سے زیادہ کمزور تھیں، اور پھر جے پال کی فوج پر ڈائریکٹ حملہ کرنے کی بجائے اپنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے ذریعے سے ان کمزور جگہوں پر ہی حملہ کروایا۔ سبکتگین کا یہ عجیب اور انوکھا پلان کام کر گیا، اور جے پال کی فوج چاہ کر بھی سبکتگین کے مقابلے میں نہ ٹک سکی، اور ایک بار پھر سے جے پال کو بڑی بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے نہ صرف ہندوستان کا بہت سارا علاقہ سبکتگین کی سلطنت میں شامل ہو گیا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ سبکتگین نے دھوکہ دینے کے جرم میں جے پال سے اس بار بہت ساری رقم بھی وصول کی۔ لیکن دوستو، کچھ وقت کے بعد ہی محمود غزنوی کے والد یعنی فادر سبکتگین کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے اب غزنوی سلطنت کی پوری باغ ڈور محمود غزنوی کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ دوستو، محمود غزنوی نے اپنی سلطنت کا سارا سسٹم سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے ہندوستان کی طرف نظر کی، کیونکہ دوستو ہندوستان کو فتح کرنا تو محمود غزنوی کا سب سے بڑا سپنا تھا۔ دوستو، محمود غزنوی نے بھارت پر اپنا پہلا بڑا حملہ 1001 میں کیا، اور یہ حملہ کسی اور پر نہیں بلکہ غزنوی سلطنت کی پڑوسی ریاست کے راجہ کے اوپر تھا، وہی راجہ کہ جو محمود غزنوی کا پرانا دشمن بھی مانا جاتا تھا، جس کو ہم اور آپ لوگ راجہ جے پال کے نام سے جانتے ہیں۔ اور محمود غزنوی ایک بار پھر سے اپنے اور اپنے والد کے پرانے دشمن کو ہرانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا، نہ صرف ہرانے میں بلکہ ساتھ ہی ساتھ راجہ جے پال کو اس کے سپاہیوں نے زندہ پکڑ بھی لیا تھا۔ لیکن محمود غزنوی نے ایک بار پھر سے ایک موٹی رقم وصول کرنے کے بعد جے پال کو زندہ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن دوستو، راجہ جے پال نے زندہ چھوٹ جانے کے بعد ایک عجیب کام کیا، اور وہ عجیب کام یہ تھا کہ راجہ جے پال نے شرم کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک چتا میں جلا کر خودکشی کر لی، جس کی وجہ سے اب راجہ جے پال کی بچی ہوئی ریاست کی باغ ڈور اس کے بیٹے یعنی آنند پال کے قبضے میں آ گئی تھی۔ آنند پال اپنے والد یعنی فادر جے پال کی موت کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں آ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی حال میں محمود غزنوی سے اپنا حساب چکتا کرنا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے محمود غزنوی کے اوپر کئی بار حملہ کیا۔ لیکن دوستو، پہلے کی طرح ہر بار آنند پال کو محمود غزنوی کے مقابلے میں ہار کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پھر آخرکار 1008 میں آنند پال نے ایک بڑی جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس جنگ سے پہلے آنند پال نے وہ تیاری کی کہ جس کی شاید محمود غزنوی نے کبھی امید نہیں کی تھی۔
آنند پال نے اپنے ساتھ ہندوستان کی بہت ساری سلطنتوں کو ملا لیا، جن میں دلی، قنوج، گوالیار اور اجمیر جیسی بڑی بڑی ریاستیں بھی شامل تھیں۔ اس بڑی فوج کے ہتھیاروں کا انتظام کرنے کے لیے اب پیسوں کی بھی سخت ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس دور کی ہندوستان کی بہت ساری عورتوں نے اپنا زیور بیچ کر اس بڑی فوج کے لیے ہتھیاروں کا انتظام کیا تھا۔ اور 1008 میں ہونے والی اتہاس کی یہ مشہور جنگ بھی پشاور کے ایک علاقے میں ہی لڑی گئی تھی۔ دوستو، شروع میں تو اس جنگ میں آنند پال کی فوج کا پلہ بہت بھاری لگ رہا تھا اور بالکل ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ مانو کچھ دیر کے اندر ہی آنند پال کی فوج جیت جائے گی، لیکن پھر اچانک سے ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس کی وجہ سے نہ صرف پوری جنگ کا پاسا پلٹ گیا، بلکہ اگر یہ کہیں کہ پورے ہندوستان کے اتہاس کا ہی پاسا پلٹ گیا تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ دوستو، جنگ میں موجود وہ ہاتھی کہ جس کے اوپر آنند پال سوار تھا، وہ تیروں کی بارش اور حد سے زیادہ شور سن کر پاگل ہو گیا اور جدھر منہ اٹھا ادھر کو بھاگنے لگا، جس کی وجہ سے آنند پال کی پوری بڑی فوج میں بھی بھگدڑ مچ گئی اور ہر ایک کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید ہمارے راجا جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب آنند پال کی پوری فوج بھی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی اور اس طرح سے محمود غزنوی کی جیت ہو گئی۔ اس بڑی جیت کے بعد محمود غزنوی نے مانو ہندوستان پر حملوں کی بوچھار کر دی اور ایک ایک کر کے ہندوستان کے بہت سارے بڑے بڑے شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ نہ صرف فتح کیا بلکہ ان کے مال و دولت کو بھی اپنے ساتھ غزنی لے گیا۔ دوستو، محمود غزنوی کی وہ بات کہ جس کی وجہ سے آج بھی محمود غزنوی کو ایک ولن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، وہ یہ تھی کہ محمود غزنوی نے اپنے دور میں ہندوؤں کے بہت سارے مندروں کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ محمود غزنوی نے ہندوستان کے بہت سارے مندروں میں موجود بڑے بڑے بتوں کو نہ صرف توڑا تھا بلکہ ان کے اندر موجود خزانوں کو اس نے اپنے شہر غزنی بھی بھجوا دیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی طرف سے ہندوستان پر کیے گئے ان سارے حملوں میں سے وہ حملہ سب سے زیادہ مشہور ہے کہ جو محمود غزنوی کی زندگی کا سب سے آخری اٹیک تھا، اور یہی وہ اٹیک تھا کہ جو محمود غزنوی کی طرف سے گجرات میں موجود سومناتھ مندر پر کیا گیا تھا۔ دوستو، اس دور میں سومناتھ مندر نہ صرف ہندوؤں کا سب سے مقدس مندر تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ ہندوستان کا سب سے امیر مندر بھی مانا جاتا تھا۔ اس کی امیری کے چرچے دنیا میں دور دور تک ہو چکے تھے۔ جس وقت محمود غزنوی اپنی پوری فوج لے کر سومناتھ مندر کے قریب پہنچا، اس وقت اس کی حفاظت لگ بھگ 5000 راجپوت فوجی کر رہے تھے، جن سپاہیوں نے لگ بھگ 3 دن تک محمود غزنوی کی فوج کا بڑی زبردست طریقے سے مقابلہ کیا اور محمود غزنوی کو مندر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ لیکن دوستو، جب تیسرے دن محمود غزنوی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان لوگوں کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، تو محمود غزنوی اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور نیچے اتر کر سب سے پہلے زمین پر ایک سجدہ کیا۔ اس کے بعد اپنے سپہ سالار کا ہاتھ پکڑ کر ایک ایسا نعرہ بلند کیا کہ جس کی وجہ سے پوری فوج میں جوش پیدا ہو گیا، اور اس جوش کی وجہ سے ہی بہت جلد ہی سومناتھ کا یہ مندر بھی فتح کر لیا گیا۔ اس جنگ میں سومناتھ مندر کی حفاظت کرنے والے زیادہ تر سپاہی مارے گئے، جبکہ کچھ بچے ہوئے لوگ کشتی کے ذریعے سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، اتہاس کار لکھتے ہیں کہ محمود غزنوی کو سومناتھ کے مندر سے اتنا زیادہ خزانہ ملا تھا کہ جس کی قیمت کا اندازہ لگانا بھی ناممکن سی بات ہے۔ یہاں تک کہ کچھ اتہاس کاروں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ محمود غزنوی اپنے ساتھ سومناتھ مندر کے وہ دروازے بھی اکھاڑ کر غزنی واپس لے گیا تھا کہ جو دروازے اس دور میں پوری دنیا میں اتنے ہی مشہور تھے کہ جتنا مشہور سومناتھ کا وہ مندر تھا، اور بعد میں ان مشہور دروازوں کو غزنی میں موجود محمود غزنوی کی مزار پر لگا دیا گیا تھا۔ لیکن دوستو، بہت سارے لوگ اس بات کو غلط بھی بتاتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ 1842 میں ہونے والا وہ حادثہ ہے کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔
दोस्तों हुआ ये कि 1842 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए एक बड़ा फैसला लिया, और वो फैसला ये था कि हम गजनी में मौजूद महमूद गजनवी की मज़ार से वो दरवाजे उखाड़कर हिंदुस्तान वापस लेकर आएंगे, क्योंकि महमूद गजनवी की मज़ार पर जो दरवाजे लगे हुए हैं वो हिंदुओं की अमानत हैं, क्योंकि यही वो दरवाजे हैं कि जिनको आज से 800 साल पहले महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर से उखाड़कर ले गया था। लेकिन दोस्तों जब वो दरवाजे महमूद गजनवी की मज़ार से उखाड़कर हिंदुस्तान वापस लाए गए तो सब लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि दोस्तों रिसर्च में ये बात सामने आई कि ये वो दरवाजे हैं ही नहीं जो सोमनाथ के मंदिर पर हुआ करते थे, क्योंकि ये बात लगभग सभी ऐतिहासिक किताबों से क्लियर है कि सोमनाथ के मंदिर पर लगे हुए दरवाजे संदल की लकड़ी से बने हुए थे, जबकि जो दरवाजे महमूद गजनवी की मज़ार से उखाड़े गए थे वो दरवाजे तो देवागिरी नाम की एक ऐसी लकड़ी से बनाए गए थे कि जो अफगानिस्तान देश में पाई जाती है, और साथ ही साथ इन दरवाजों पर कुछ अरबिक ज़बान में लिखा हुआ भी था, जिसने इतिहास की बहुत सारी कहानियों पर सवालिया निशान लगा दिया। दोस्तों हैरानी की बात ये है कि महमूद गजनवी की मज़ार के वो दरवाजे आज भी हमारे देश भारत के मशहूर शहर यानी आगरा के लाल किले में मौजूद हैं। दोस्तों इन तमाम बातों से अलग हटकर वो बात कि जिसको तमाम इतिहासकार मानते हैं वो ये है कि महमूद गजनवी एक ताकतवर और होशियार हुक्मरान था, एक ऐसा हुक्मरान कि जिसने अपने दौर में अपने दम पर एक ताकतवर और बड़ी सल्तनत कायम कर दी थी। न सिर्फ बड़ी सल्तनत बल्कि खजानों के भी ढेर लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों अब ये ढेर सारे खजाने उसके किसी काम के नहीं रहे थे, क्योंकि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका था। 63 साल की उम्र में महमूद गजनवी को पथरी का मर्ज हो गया था, जिसकी वजह से अब महमूद गजनवी बहुत ज़्यादा उदास रहा करता था, क्योंकि महमूद गजनवी को ये यकीन हो चुका था कि अब उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं। अपनी मौत से सिर्फ एक दिन पहले महमूद गजनवी ने अपनी फौज की परेड कराई। महमूद गजनवी खुद एक पलंग पर टेक लगाकर लेट गया था। उसके सामने से सबसे पहले उसकी 1 लाख की पैदल फौज और उसके बाद 50,000 की घुड़सवार फौज को गुजारा गया, और साथ ही साथ आखिर में लगभग 1300 उसके फौजी हाथियों को भी गुजारा गया। लेकिन दोस्तों वो ये मंजर देखकर बहुत ज़्यादा परेशान था और मन ही मन में रो रहा था, क्योंकि शायद महमूद गजनवी ये सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी भर की कमाई हुई दौलत अब शायद उसके किसी भी काम की नहीं रही है। आखिरकार 29 अप्रैल 1030 को 63 वर्ष की उम्र में महमूद गजनवी का इंतकाल हो गया। महमूद गजनवी की कब्र आज के दौर में अफगानिस्तान के गजनी शहर में मौजूद है। ये वही मकबरा है कि जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसके असली गेट आज हमारे देश भारत के मशहूर शहर यानी आगरा के लाल किले में महफूज हैं। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।